السلام علیکم دوستوں، میں مبشر اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ آج کی جو ہم گفتگو کریں گے وہ آپ کا ذہن ایک دم بدل کے رکھ دے گی۔ یہ کہانی ایک سیٹھ صاحب کی ہے، ایک بہت بڑے رئیس کی ہے جو بہت سے مالز کے مالک تھے، ان کے اپنے شاپنگ پلازا تھے، بہت سی دکانیں تھیں، کافی ان کے گھر تھے، جائیداد بہت ساری تھی۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ صبح 10 بجے سو کر اٹھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر دوستوں کے ساتھ گپ شپ، پھر کہیں لنچ باہر کر لیا، پھر شام کو پھر سو گئے، پھر رات کو اٹھے تو پارٹیز وغیرہ، کبھی کبھار اپنے کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ چلے گئے اور وہاں کے مینیجر کو بلا کر اپنا لیجر جو ہے وہ چیک کر لیا انہوں نے۔ اسی دوران ایک دن جو ہے ان کا ایک طارق روڈ کراچی میں واقع ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا، بڑا، گروسریز آئٹم بھی تھے، گفٹ آئٹم بھی تھے، کراکری بھی تھی، یعنی دنیا کی ہر چیز آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس وہاں پر موجود تھی۔ اور یہ وہاں چلے گئے اور نہ جانے ان کے دل میں کیا آیا کہ انہوں نے لیجر چیک کرنے کے بعد جو کیم لگے ہوتے ہیں مختلف، جو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں 24 آور، ان کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور یہ ٹوائس سیکشن کے کیم کو انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو دن 11 بجے کا وقت انہوں نے سلیکٹ کیا، اور وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکا جو ان کے یہاں پر ہی کام کرتا تھا، وہ پہلے تو گاڑیوں کو ترتیب سے رکھتا رہا، بچوں کو، کھلونوں کو، لیکن اچانک اس نے ایک چھوٹی سی کار اپنی جیکٹ کے اندر چھپا لی۔ یہ منظر دیکھ کر سیٹھ صاحب بہت حیران ہوئے اور ان کو سخت غصہ آیا کہ میرے مال کے اندر چوری، اور وہ میں نے پکڑ لی، اور مینیجر نے ابھی تک اس لڑکے کو کچھ نہیں کہا۔ کافی غصے سے لال سرخ ہو گئے۔ لیکن دوستوں، اب کہانی کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اور یہ بیس کرتا ہے کہ انسانی رویے کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس سے انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کو سنانے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بنے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہوں نے پھر اپنے غصے پہ قابو پایا اور مینیجر کو بلایا اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کب سے میرے پاس ملازم ہے۔ مینیجر نے بتایا کہ لڑکے کا نام منیر ہے اور نہایت دلجمی سے کام کرتا ہے، تقریباً 3 سال ہو گئے یہ ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ کام کر رہا ہے، اور کبھی اس سے کوئی ہمیں شکایت دی ہوئی ہے۔ مینیجر صاحب نے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد پوچھا، سر کیوں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا؟ اس کے جواب میں جو ہمارے سیٹھ صاحب تھے یا رئیس صاحب تھے، انہوں نے کہا مجھے اس لڑکے کے گھر کا پتہ چاہیے۔ مینیجر بہت حیران ہوا۔ بہرحال اس نے اپنے رجسٹرز وغیرہ چیک کیے، کمپیوٹر چیک کیا، اور ان چیک کرتے ہوئے اس نے وہ ایک ایڈریس ملا وہ اس کو، تو وہ لا کے اس نے ان ہمارے رئیس صاحب کو دے دیا جو اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کے مالک ہیں۔ انہوں نے وہ پرچہ لے کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح جو تھی وہ سنڈے کی تھی، اور سنڈے والے دن عموماً زیادہ تر اسٹاف کی چھٹی ہوتی تھی، اور اس میں منیر نامی لڑکے کی بھی چھٹی شامل تھی۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے گھر جایا جائے، اور یہ اس پتے کے مطابق، کیونکہ ڈیفنس میں رہتے تھے، کراچی ڈیفنس میں بہت ہی مشہور و معروف علاقہ ہے، جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ تمام امیر طبقہ جو ہے وہ ڈیفنس میں رہتا ہے۔ انہوں نے ڈیفنس سے اپنی گاڑی نکالی اپنے ڈرائیور کے ساتھ، یہ اورنگی ٹاؤن کے کچے علاقے میں پہنچے اس ایڈریس کے مطابق جہاں گاڑی پارک کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ بہرحال کافی دور گاڑی پارک کی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے منیر نامی لڑکے کے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ گھر جو تھا یہ بہت ہی بوسیدہ تھا، چادریں ٹین کی تھیں، چھت جو ہے ظاہر ٹین کا تھا، اور عجیب و غریب صورتحال تھی۔ بہرحال انہوں نے دروازے پہ ناک کیا، تو سب سے پہلے ناک پہ تو کوئی نہ آیا، لیکن دوسری ناک کے اوپر منیر نے ہی دروازہ کھولا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے باس کو دیکھا
جن سے ان کا بہت کم سابقہ ہوتا تھا اور کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اچانک ہکا بکا رہ گیا۔ تو ہمارے جو یہ سیٹھ صاحب ہیں یا رئیس صاحب ہیں، انہوں نے منیر کو دیکھتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں، کہ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے مجھے، میں ایک ضروری کام کی وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ منیر بہت پریشان ہوا، لیکن باس کے اس رویے کو دیکھ کر اس نے تھوڑی سی تقویت ملی اور اس نے اپنے 2 کمروں کے مکان میں باس کو بلایا۔ مکان کی حالت بھی نہایت خستہ تھی، پلستر جو ہے وہ جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا، رنگ و روغن اترا ہوا تھا، چھت جو تھی وہ ٹین کی تھی، بیٹھنے کا کوئی مناسب انتظام نہیں تھا۔ البتہ اسی کمرے میں ایک ٹیبل پہ ایک کیک پڑا ہوا تھا اور اس پہ ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا، اور ساتھ وہی کار پڑی ہوئی تھی جو منیر نے اس ڈپارٹمنٹل اسٹور سے چرائی تھی۔ تھوڑی دیر سیٹھ صاحب وہاں بیٹھے، ان کا حال احوال پوچھا، پتہ لگا کہ بچی کی سالگرہ ہے، منیر نے یہ گفٹ بچی کو دیا ہے، بچی بہت خوش ہے۔ سیٹھ صاحب بھی بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنے پاس سے 5000 کا نوٹ بچی کو دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ منڈے کا دن آ گیا دوستوں۔ سیٹھ صاحب صبح 10 بجے اٹھے اور اٹھتے ہی اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرف گئے اور تمام اسٹاف کو بلایا، جس میں منیر بھی شامل تھا۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ میں 2 دنوں سے ایک خاص بات سوچ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تنخواہ نہایت کم ہے، جس میں آپ اپنا گزارا نہیں کر سکتے، لہٰذا میں آج سے آپ کی تنخواہ 40% انکریز کر رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور سب نے تالیاں بجائیں اور کافی دیر تک بجاتے رہے۔ اس کے علاوہ سیٹھ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو شخص اپنے ہی اسٹور سے گروسریز یا کوئی بھی چیز خریدے گا، اسے 50% کا ڈسکاؤنٹ بھی کمپنی آفر کرے گی۔ یہ ایک اور زبردست بات تھی جو وہاں کے امپلائیز کے لیے بہت زبردست ثابت ہوئی، اور انہوں نے اس پہ بھی دل کھول کر تالیاں بجائیں۔ دوستوں یاد رکھیے، ہمارے یہ سیٹھ صاحب جو ہیں، یہ رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھایا کرتے تھے، لیکن جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا، لوگ مطمئن ہو گئے، خوشی خوشی اپنے کام پہ واپس چلے گئے، تو رات کو جب سیٹھ صاحب لیٹے بستر پہ تو انہیں نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آج تک انہوں نے نیند کی گولی دوبارہ نہیں کھائی۔ ان کی شوگر بھی کنٹرول ہے، ان کو نیند کی گولیاں بھی نہیں کھانی پڑتی، اور نہ ہی بلڈ پریشر کا ان کو مسئلہ ہے۔ وہ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا کاروبار بھی وسیع ہو گیا۔ پہلے کراچی میں ان کے 3 ڈپارٹمنٹل اسٹور تھے، اب لاہور میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، اور ایک پورا چین بن چکی ہے، اور ایک ملٹی نیشنل برانڈ کی طرف اب وہ جا رہے ہیں۔ صرف ایک فیصلے نے، صرف ایک حکمت نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ دوسروں کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں دوسروں کو ان کا جائز حق دینا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بھی یوں ہی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اور یہ پیغام آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے پیغام تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔